وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے نشانی ہے بنجر زمین، احییناہا، جسے ہم آباد کرتے ہیں، واخرجنا منہا حبا، اور اگاتے ہیں اس میں سے اناج، فمنہ یاکلون، اس میں سے کھاتے ہیں، وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب، اور پیدا کیا اس میں باغات کھجور و انگور کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور چلا دیے ہم نے ان میں اور چشمے، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ یہ کھائے اس کا پھل، وما عملت ایدیہم، اور وہ جو کماتے ہیں یہ ہاتھوں سے، یا تو ما موصولہ ہے الذی، اور یا یہ کہ ما نافیہ ہے، نہیں بنائے ان کے ہاتھوں نے، یہ ہم نے پیدا کی، افلا یشکرون، آئے شکر نہیں کرتے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاکی ہے اس کے لیے جس نے پیدا کیا ہر قسم کے اناج، مما تنبت الارض، جس کو اگاتی ہے زمین، ومن انفسہم، خود ان کے نفسوں میں سے، یہ بھی تو اللہ کی پیدا کردہ ہے، ومما لا یعلمون، اور وہ چیزیں جن کو یہ جانتے نہیں، ہوائی جہاز وغیرہ، موٹر کار وغیرہ، ہر قسم کی فصلیں، ہر قسم کے معدنیات، غذائیہ، دوائیں، لا یعلمون، وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے نشانی ہے رات، نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن، جیسے ایک دیا جل رہا ہے آپ اٹھا لے تو اندھیرا ہو جائے، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پس ناگہاں یہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چل رہا ہے اپنے محور کے گرد، باقاعدہ محور ہے، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ ہے غالب اور علم والے کا، پکا اندازہ ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے وَالشَّمْسُ تَسْجُدُ لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا لِمُنْشِئِهَا وَخَالِقِهَا، تجری بمعنی تسجد۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ روزانہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، اجازت ملتی ہے تب آتا ہے، جیسے تابعدار بیٹا جب کام پر جاتا ہے تو والدہ سے پوچھتا ہے، لائق شاگرد جب روانہ ہوتا ہے تو استاد سے کہتے ہیں مجھے اجازت ہے، سبحان اللہ۔ جب قیامت آئے گی تو یہ اجازت مانگے گا لیکن نہیں ملے گی، تو فرجات القہقرہ، سورج واپس پلٹ جائے گا، ہنالک الزلازل والفتن، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس سے سائنس کے بڑے مسائل متعلق ہیں۔ مصر کے مشہور محقق عالم حکیم جوہر طنطانوی نے تفسیر جواہر لکھی ہے 16 ضخیم جلدوں میں، جس میں حضرت بنوری کے ارشاد کے مطابق سائنس ہے، تفسیر نہیں۔ یہ تفسیر جب مکمل ہو گئی دنیا میں شائع ہوئی، اور دنیا نے شیخ کو بڑی داد دی کہ آپ نے کمال کیا۔ ان دنوں میں حضرت بنوری حرمین گئے اور وہاں سے مصر روانہ ہو گئے قاہرہ، مفسر طنطانوی سے ملاقات ہوئی خود براہ راست۔ حضرت نے شیخ الازہر دکتور عبدالحلیم محمود سے کہا کہ شیخ کی تفسیر پر مجھے اعتراض ہے، مجھے اجازت دے دو۔ دکتور عبدالحلیم محمود حضرت کے انتہائی قدردان تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کو جامع ازہر کی طرف سے رجسٹر کر کے پاس کر دیا کہ آج کی نشست اس موضوع پر ہوئی۔ حضرت کے علم پر اعتماد تھا بڑا۔ مولانا نے کھڑے ہو کر مفسر طنطانوی کی موجودگی میں 250 اعتراضات صرف سورۃ بقرہ پہ کیے، اور فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے سائنس کے علوم و فنون جو انگریزی زبان میں ہونے کی وجہ سے علماء کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، فصیح عربی میں منتقل کر کے احسان فرمایا، اور ہم سب ممنون و شکر گزار ہیں آپ کی اس گراں قدر خدمت، اور آپ انشاءاللہ اس میں مصاب اور ماجور عند اللہ ہے۔ لیکن آپ نے سائنس کی موجودہ تحقیق کو قرآن کی حتمی تفسیر قرار دے دیا، جبکہ سائنسی تحقیقات آئے دن بدلتی رہتی ہے، جو آج ہے 100 سال بعد یہ نہیں ہوگی اور ہوگی، جیسے 100 سال بعد اور پہلے اور تھی، ایسی صورت میں وہ جسے آپ نے قرآن کا مصداق کہا ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کی زیادتی ہے کتاب اللہ کے ساتھ، اس لیے یہ تفسیر نہیں ہے بلکہ تحریف ہے۔ اور جب مولانا
حدیث پیش کرتے تھے تو مفسر طنطاوی کہتا تھا واللہ الآن افہم منک معنی ھذا الحدیث، آج پہلی مرتبہ یہ حدیث اس طرح سمجھ میں آ گئی، پہلے مجھے اس طرح سمجھ نہیں آئی۔ اخیر میں وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے 100 اعتراضات اسی وقت کہے کہ یہ میں نے نوٹ کر لیے، اگلے ایڈیشن سے نکال دوں گا، سب غلط ہے، اور 150 کے بارے میں کہا کہ میں علماء کا بورڈ بنا کے مشاورت کرنا چاہتا ہوں، اور مولانا کو کہا لست بعالم ہندی بل انت ملک انزل اللہ سبحانہ وتعالی من السماء لاصلاحی، آپ ہندوستانی عالم نہیں ہے، ایک فرشتہ ہے جسے اللہ نے میری اصلاح کے لیے یہاں بھیجا ہے، چونکہ عالم تھا اس لیے قدردان تھا۔ والقمر قدرناه منازل، اور چاند کے بھی مقرر کی ہم نے جگہ جہاں جہاں چاند گزرتا ہے، حتی عاد، یہاں تک کہ لوٹ آتا ہے، کالعرجون القدیم، جیسے شاخ ہو پرانی، اخیر میں باریک ہو جاتا ہے، ایک دن غائب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اپنے گھر گیا ہے لوگ مور کر لانا، اور اس کے بعد رات کو پھر نظر آتا، اگلے دن رات، ایک دن آرام کر لے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ تو سورج کو اجازت ہے کہ پکڑے چاند کو، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات آگے بڑھ سکتی ہے دن سے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے محور میں گھوم رہا ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمْ، اور نشانی ان کے لیے، أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ہم نے بٹھایا تھا ان کی اولادوں کو بھری کشتی میں، کشتی پہلے سے بھری ہوئی نہیں تھی، جب یہ بیٹھ گئے تو بھر گئی، کہتے کشتی پہلے سے بھری ہوئی تھی۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اس جیسے جس پر یہ سوار ہوتے ہیں، کتنی سواریاں آئی۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، ہم چاہیں تو ڈبو دیتے ان کو، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، کوئی آواز بھی نہیں سنے گا ان کی، چیخ نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ ان کو عذاب سے چھڑایا جائے گا، الا رحمتا منا، مگر یہ مہربانی ہماری طرف سے کہ کشتی سلامت آتی ہے، ومتاعا الی حین، اور فائدہ اٹھانے ایک وقت تک۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے آگے اور پیچھے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، نہیں آتی ان کے پاس نشانی رب کی نشانیوں میں سے، الا قالوا عنہا معرضین، مگر منہ موڑتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کر لو اس مال میں سے جو دیا تم کو اللہ نے۔ اب سنو ذرا ٹیڑے دماغ والے، قال الذین کفروا، کہنے لگے کافر لوگ، للذین آمنوا، مسلمانوں کے بارے میں، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم کھلا دے ان کو، اگر اللہ چاہتا خود کھلا دیتا۔ غرناطی شاطبی نے اعتصام میں اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ ہمیشہ بدعتی آیت اور حدیث کا مقابلہ کرتا ہے، ہر بدعتی آیت اور حدیث مانتا نہیں ہے تو مقابلے پہ اتر آتا ہے۔ اب پیسہ خرچ کرنا نہیں تھا تو کہنے لگے اچھا جن کو خدا نے بھوکا کیا ہے ہم سیر کریں، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، میرے بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں آپ، یا خدا ہے، کیسی الٹی بات ہے۔ بدعتی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے پیاروں کو چھوڑ کر کے اللہ ناراض، چھوڑو نہیں لیکن الہ مت مانو۔ بدعتی کی بات ہمیشہ گول مول ہوتی ہے، کبھی بھی صاف بات نہیں کرے۔